نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، رمضان مبارک کے آخری دن آ پہنچے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 4 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں. ایک رات طاق باقی ہے 29ویں. 29ویں کی رات کے بارے میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ شب قدر کی رات وہی رات ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر کسی رات کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ والی رات شب قدر ہے. اس لیے جو گزشتہ راتیں 4 گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بھی امکان ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو چکی ہو، اور جو ایک رات 29ویں کی باقی ہے اس کے بارے میں بھی یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ وہ 29ویں رات شب قدر کی رات ہو. تو اس لیے جو رات 29ویں کی آنے والی ہے اس رات کے اندر بھی عبادت کا اور ذکر کا اور دعا کا ایسے ہی اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ گزشتہ راتوں کے اندر شب قدر کے امکان کی صورت میں اہتمام کیا گیا تھا. اور شب قدر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے پوچھنے پر جو دعا تلقین فرمائی کہ شب قدر میں یہ دعا مانگی جائے، مختصر سی اور آسان سی دعا ہے. وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی جو چیز ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور گناہوں کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے، تو گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے معافی کا اعلان ہو جائے گا، جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب تک زندگی باقی ہے، اس زندگی کے اندر اولاً تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی پر سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر جو مبارک راتیں ہوتی ہیں، بابرکت راتیں ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جس کو میں معاف کروں، تو ایسی راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اپنے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری رات ہوتی ہے رمضان شریف کی آخری رات، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر 30 دن کا رمضان ہوا ہے تو 30ویں رات، اور اگر 29 کا رمضان ہوا ہے تو پھر تو 29ویں رات ہی آخری رات ہوگی۔ تو آخری رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی امت کے لیے رمضان کی آخری رات میں بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کی آخری رات بھی خاص طور پر ایسی رات ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بخشش کا فیصلہ اس سے مستفید وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے تقاضوں کو اور روزے کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کیا ہوگا اور اپنے آپ کو معافی کا حقدار کسی درجے کے اندر ٹھہرایا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اہی لیلۃ القدر، کیا یہ رات شب قدر ہوتی ہے؟ یعنی یہ آخری رات ہے جس میں بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر تو نہیں ہوتی، بلکہ دستور یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا کام پورا کر دے تو اس کی اجرت پوری اس کے حوالے کر دی جائے۔ دنیا کے اندر بھی یہی دستور ہے کہ کسی آدمی سے مزدوری کروائی گئی، کوئی کام کروایا گیا، جب اس نے کام پورا کر لیا، اب حکم بھی یہی ہے اور دستور بھی یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری اس کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مجاہدے کا مہینہ ہے، ایک نفس کے خلاف جہاد کا مہینہ ہے، ایک عبادتوں کا اہتمام کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر انسان اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کر چکا ہے تو رمضان کی آخری رات کے اندر وہ گویا کہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اجرت اسے پوری دے دی جائے۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام معافی کا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت رمضان کے آخری رات کے اندر اس امت کے لیے بخشش کا اعلان اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے 30ویں رات، تو وہ رات بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ اگر پورے مہینے رمضان کے تقاضوں کے اندر غفلت رہی ہے اور کوتاہی اور سستی رہی ہے تو ان آخری راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کی جائے، اور ان آخری لمحات کی قدر کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عجز و نیاز کو پیش کیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس آخری رات کے اندر جن لوگوں کا نام بخشے ہوئے بندوں کے اندر آئے ان کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے۔ تو اس لیے اس آخری رات کے اندر بھی خاص طور پر انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حضور میں اپنی بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو عبادات رمضان کے مہینے کی گئی ہیں، ان رمضان کی عبادات کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے عبادات کر کے تو عبادت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ شیطان ایسا کرتا ہے کہ اولاً تو کوشش کرتا ہے کہ انسان نیک کام نہ کرے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہ کرے، اور اگر انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہمت کر کے کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ جو نیکیاں ہیں اس سے ضائع کروا دی جائیں، اور ضائع کروانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر شیطان گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، ناز پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑی عبادات کی ہیں، بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ساری مہینے کی تراویح پڑھی ہے، اعتکاف کیا ہے، شب قدر کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، وغیرہ وغیرہ صدقہ خیرات کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے دل کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ نیکی کر کے گھمنڈ کرنا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اتنا خطرناک گناہ کر کے شرمندہ ہونا نہیں ہے، یعنی آدمی گناہگار ہو اور گناہ کی پر شرمندہ اور نادم ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی نیکی کا کام کرے اور نیکی کا کام کرنے کے بعد آدمی غرور کے اندر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائے۔
یہ جو سورہ مومنون کی آیات ہیں 18ویں پارے سے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی عظمت ہے، اپنے رب کی ہیبت ہے، اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دینا ہے، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کام کیے ان سارے کاموں کے بارے میں اللہ کے حضور میں اس نے جواب دینا ہے۔ اور یہ جو جواب دینے کا احساس ہے یہ دراصل تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد ہے خوف خدا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس بات کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے سارے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال کا میں نے جواب دینا ہے، اس بات کی وجہ سے وہ گھبرا گیا اور دنیا کے اندر اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، تو فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغوں کی خوشخبری ہے۔ تو یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ احساس نہیں ہے تو اپنے دلوں کے اندر اس احساس کو پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احساس ہی دراصل تقویٰ کی اور نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کی عظمت سے اور رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات کو وہ برحق تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے لیے جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کیا جائے، جس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پر ایمان لایا جائے، جس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم آخرت جو بتایا گیا اس کے پر ایمان لایا جائے، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتابیں ہیں ان کی پر بھی ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید کی ساری آیات کی پر ایمان لانا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی ساری کتاب کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے، اس کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، رب کی آیتوں پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب رب کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا ہو اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی تقویت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائے، خاص طور پر تراویح کی نماز کے اندر پورے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی گئی ہیں اور آپ حضرات نے سنی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں اور اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہے، وقلوبهم وجلہ، اس حال میں کہ ان کے دل لرزاں ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی حضور صدقات پیش کرتے ہیں اور صدقات پیش کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے قیامت کے دن پوچھنا ہو جائے کہ ہم نے یہ صدقہ خیرات کیا تھا، یہ حلال مال سے کیا تھا یا حرام مال سے کیا تھا، یہ اخلاص کے ساتھ کیا تھا یا ریاکاری سے کیا تھا، اور یہ دینے کے بعد جس کو دیا تھا اس کی پر احسان جتلا کر اس کو ضائع تو نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ تو بعض صدقہ
دینے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے کا جو مال دیا ہے وہ مال حلال نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا يقبل الصدقۃ من غلول، کہ نماز بغیر طہارت کی قبول نہیں ہوتی اور صدقہ جو ہے یہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے مال، ایک آدمی رشوت لیتا ہے، سود کا پیسہ لیتا ہے، جوئے کا پیسہ لیتا ہے، حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے، پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے صدقہ کیا ہے اور صدقہ کرنے کے اندر اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت ریاکاری والی ہے، تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی صورتیں ہیں صدقہ قبول نہ ہونے کی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ کی بھی دیتے ہیں، تو ان کے دل لرزاں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے اور رب کے ہاں باز پرس ہوگی۔ تو یہ اس کے آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا۔ یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ یہ وہ لوگ کہ جو کچھ انہوں نے اپنا مال خیرات کیا ہے اور اس کی پر ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بدکاری کرتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور میں پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہم یخافون، اور یہ پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہ ان کی طرف سے پتہ نہیں قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دار مدار تو قبولیت پر ہے۔ ہم جتنی اچھے سے اچھی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر وہ قبول نہ ہو تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو رد فرما دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ جتنی بھی انسان اچھے سے اچھا عمل کر لے اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرما لے اور چاہے تو رد فرما لے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے تو کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور پھر رب سے ڈرتے ہیں کہ ہماری باز پرس ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو آج ہم نے بھی مہینہ بھر روزے رکھے ہیں اور اس مہینے کے دوران بہت سارے لوگوں کو صدقہ خیرات کی بھی توفیق ہوئی ہے اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تو ان سارے اعمال کرنے کے بعد پھر اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں قابل قبول ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبول فرما لیں اور چاہیں تو رد فرما دیں، تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور بسا اوقات شیطان انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے یہ اعمال کر کے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی عبادات جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا ان عبادات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری سے اور پیش ہونے سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اعمال قبول نہ ہوں اور ہماری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مال صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے، میرا نام لوگ لے کر واہ واہ کریں اور میرا سخی ہونا مشہور ہو جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو سب سے پہلے جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ تو اس نے صدقہ خیرات تو بہت کیا لیکن نیت خالص نہیں تھی، نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ وبال اس کی پر پڑا۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے اندر اگر نیت خالص نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ الٹا انسان کے لیے وہ وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کے آخری دن ہیں اور یہ آخری راتیں آنے والی ہیں تو ان آخری راتوں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حضور میں عاجزی پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے حضور میں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، عبادت کی ہے،
لیکن استغفار کر رہے ہیں اس لیے کہ عبادت کرنے کا جس طریقے سے حق تھا اس طریقے سے حق ادا نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے نماز کے اندر پڑھنے کی کوئی دعا تلقین فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو آپ کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، لہذا مجھے بخش دیجیے، اپنی پاک سے بخشش عطا کیجیے اور میری پر رحم کیجیے، اس لیے کہ آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز پڑھی ہے اور نماز بھی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھی ہے، جو کہ امت پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل مقام رکھنے والے ہیں، یار غار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تلقین فرمائی ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے نماز پڑھی نہیں جا سکی۔ ہمارے اعمال کے اندر بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے روزہ کے جو تقاضے ہیں وہ روزہ کے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے، جس طریقے سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے ہم صدقہ خیرات کے اندر اس طریقے کو اپناتے نہیں ہیں، اس کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ان کوتاہیوں کے تدارک کے لیے استغفار کی ضرورت ہے کہ نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ اسی وجہ سے نماز کے بعد بھی اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لیجیے، ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لیجیے، یا ہماری طرف سے ایک عاجزانہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو عبادت کرنے والے ایسے ایسے گزرے ہیں کہ ایسے طریقے سے عبادت کی ہے کہ ہم اس عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے عظیم الشان طریقے سے عبادت کی ہے۔ تو ہماری عبادت لوگوں کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں عبادت کرنے کے بعد ایک اس کو کوتاہی کی پر استغفار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان عبادات کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلی رات شروع ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد اگلی رات شروع ہوتی ہے، وہ رات عید کی رات کہلاتی ہے، شب عید۔ تو اس عید کے رات کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا کہ جس آدمی نے عیدین کی دونوں راتوں کو، یعنی چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات، عیدین کی دونوں راتوں کو عبادت کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے لوگوں کی پر جو غشی کی کیفیت طاری ہوگی، اس آدمی کے ہوش ٹھکانے ہوں گے کہ جس آدمی نے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کے ساتھ گزاری ہوگی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور وہ چاند رات عید رات شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساری عبادات کا سلسلہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آزادی، اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بہت سارے گناہوں کے اندر ابتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے مہینے کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوتی ہیں وہ ساری عبادات رائگاں جاتی ہیں۔ تو اس لیے عید کی رات بھی خاص طور پر عبادت کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے، دعا کے اندر، ذکر کے اندر، نماز کے اندر اور ان اعمال صالحہ کے اندر اس رات کو گزارنا چاہیے، اور خاص طور پر گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو عبادت کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ گناہوں سے بچا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ حرام کاموں سے بچ کے رہو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تو حرام کام، گناہ کے کام، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور اسی طریقے سے بد نگاہی ہے، گانا بجانا سننا ہے، ان کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، اور جو فرض نمازیں ہیں جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اور ساری رات گناہوں سے بچا جائے، اور کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، دعائیں مانگی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا عید رات اس طریقے سے گزاری جائے تاکہ عید رات کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں اور رمضان کی جو عبادات ہیں وہ عبادات بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلا دن شروع ہوتا ہے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر اس کو یوم الجائزہ کہا گیا، یوم الجائزہ۔
اور عید کی رات کو جو ہے نا لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ جائزہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، ایک اردو زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے اندر جائزہ کا معنی ہے انعام، یعنی عید رات جو ہے نا یہ انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ پانے کی رات ہے، اور جو عید کا دن ہے وہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن میں انعام عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے تقاضا یہ ہے کہ جس رات میں یا جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اس رات اور اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کر کے اپنے آپ کو انعام سے محروم نہ کیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو انعام کا مستحق قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت زیادہ مستعدی کے ساتھ کی جائے۔ ایک تو عربی زبان کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہو گیا، اور اردو زبان کے اعتبار سے جائزہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو پرکھنا کہ انسان نے کیا عمل کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا روزانہ کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روزانہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کے اندر اخلاص کتنا تھا، اور کون سے گناہ کے کام کیے ہیں اور گناہ کے کاموں کے اندر عذر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کتنی توبہ استغفار کی ہے۔ اس اعتبار سے تو اس اعتبار سے بھی عید کی رات جو ہے نا لیلۃ الجائزہ ہے کہ رات بھر کے اندر پورے رمضان کے مہینے کے اعمال کا جائزہ لیا جائے، اور عید کا دن جو ہے نا یوم الجائزہ ہے کہ عید کے دن کے اندر پورے رمضان کے مہینے کی عبادات کا جائزہ لیا جائے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے کس طریقے سے گزارا ہے۔ اور پھر عید کے دن کا جو ایک بڑا عمل ہے وہ عمل ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ عید الفطر کی نماز بھی ہے، واجب ہے، اور ساتھ صدقہ فطر کی ادائیگی یہ بھی واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے دو مقصدوں سے۔ ایک تو یہ کہ روزہ دار کی روزہ کی حالت میں جو لغو اور بےہودہ باتیں ہو جاتی ہیں ان سے پاکیزگی کے لیے، اور دوسرا مساکین کے کھانے اور غلے کے انتظام کے لیے اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، یعنی واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس آدمی نے اس صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ مقبول صدقہ فطر ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے خواہ رمضان کے مہینے میں اور خواہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جنسیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جنس کھجور کی، دوسری جنس جو کی، اور تیسری کشمش، اور ان کی مقداریں جو ہے نا وہ فی کا 3.5 کلو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور چوتھی جنس گندم کی بیان کی ہے، اور گندم کی مقدار 2.25 کلو فی کس بیان کی ہے۔ تو اب کوئی آدمی جس جنس سے دینا چاہتا ہے اس جنس کی جو بازاری قیمت ہے اس بازاری قیمت کا اندازہ لگا کر اس کے اعتبار سے وہ غریبوں کے اندر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تاکہ وہ مقبول صدقہ فطر کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کرتا تو یہ واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا جب تک ادا نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے عید کی نماز کے بعد بھی عید کے دن، اس سے اگلے دن جب بھی ادا کریں گے تو ادا کرنا ضروری ہے، یہ ساقط نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر چونکہ صدقہ فطر کی مقدار بہت معمولی سی ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس چکر کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے، بلکہ عید کی خوشی کے موقع کے اوپر اس صدقہ فطر کو بھی خوش دلی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے، اور غریبوں کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ یہ اس صدقہ فطر جو ہے نا یہ اس عید کے دن کا ایک بڑا عمل ہے۔ اور پھر عید کے دن کا جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی ہے۔ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو ابتدائی چیزیں ہیں جو عید کے دن میں مسنون اور مستحب قرار دی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ غسل کرنا اور اپنے پاس عمدہ لباس جو موجود ہے وہ پہننا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت عطا فرمائی ہے تو نیا لباس خرید کر پہن لینا یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی وضع قطع اور اپنے زیب و زینت کا اہتمام کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور عید الفطر کی نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے جلدی گھر سے نکلنا، اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آتے اور جانا۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے۔ تحمید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور یہ بول اس لیے بتائے گئے ہیں
کہ یہ جو تہوار کے دن ہوتے ہیں، عید کا دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر عام طور پر انسان کے اندر خوشی اور مسرت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت میں انسان چاہتا ہے کہ کچھ الفاظ بولے، تو بجائے اس کے کہ اول فول یا کوئی دوسری باتیں انسان بولے، اللہ کے رسول نے یہ تکبیرات تشریق تعلیم فرمائی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید اور حمد و ثنا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استحضار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے نا وہ دل کے اندر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خوف جو ہے تقویٰ، اس کے ساتھ جو ہے نا اس دن کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان دنوں کے حوالے سے یہ چند ہدایات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی جو عبادات کی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دن ہے ان دنوں کو ہمیں خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ گزارنا بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه